اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ اور خطرناک بھیڑیوں کے گروہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کی غرض سے انگا تشریف لے گئے۔ انگا میں حضرت کو جو خرچ گھر سے ماہوار پہنچتا تھا، آپ اسے نادار طلباء میں تقسیم فرما دیتے اور خود عموماً روزہ یا فاقہ سے رہتے۔ شدید اشتہا کی صورت میں طلباء کے جمع کردہ ٹکڑوں میں سے کچھ تناول فرما لیتے۔ آپ کے اس جود و سخا، ایثار اور ریاضت و مجاہدہ کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اور طلباء آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ حضرت نے اس کم عمری کی حالت میں ہی ریاضت و مجاہدات کو اپنا معمول بنا لیا تھا، جس کے متعلق بہت سی روایات مشہور بھی ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نواح میں قصیدہ غوث شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عمل نے لوگوں میں اپنا خاصا اثر رسوخ اور وجاہت قائم کر رکھی تھی، یہاں تک کہ لوگ اسے دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور دست بوسی کرتے تھے۔ ایک روز وہ شخص انگا کی مسجد میں آیا، سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ اس نے چین بجیں ہو کر کہا، او لڑکے، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ پڑھوں قصیدہ؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم قصیدہ پڑھو اور میں قصیدہ والے کو بلاتا ہوں۔ ان الفاظ سے عمل صاحب پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے معذرت کنا آپ کے پاؤں کو چھو لیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انگا کی آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک ویران مسجد آسیب زدہ اور جنات کے مسکن کے طور پر مشہور تھی، اور کوئی شخص بھی شام کے بعد ادھر کا رخ نہ کرتا تھا، لیکن آپ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد وہیں جا کر وظائف میں مصروف ہو جاتے۔ بعد ازاں واپس آ کر مطالعہ اسباق و کتب میں منہمک ہو جاتے۔ فرماتے تھے کہ اس مسجد میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں بعض وظائف بآواز بلند پڑھا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ بے آرام نہ ہوں، اس لیے میں گاؤں سے دور ایک ویران مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ آپ کے استاد محترم کے صاحبزادے کے پاؤں میں ورم آ گیا، جس پر باندھنے کے لیے ارنڈ نامی درخت کے پتوں کی ضرورت تھی۔ آپ انگا سے کچھ فاصلہ پر پہاڑیوں میں سے ارنڈ کے پتے اکٹھے کر کے ایک رومال میں باندھ کر لا رہے تھے کہ راستہ میں دو بھیڑیوں نے ایک گدھی کو گھیر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑیوں کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے اور اس طرح ایک جمع غفیر بھیڑیوں کا اکٹھا ہو گیا۔ اب یہ یقین تھا کہ گدھی اور اس کا بچہ جان سے جائیں گے، لیکن اس کا بچہ بے چینی سے بجائے جان بچا کر بھاگ جانے کے اپنی ماں کے ارد گرد بھاگنے اور چکر کاٹنے لگا۔ آپ نے دیکھا تو بے اختیار جرأت کر کے دوڑ کر وہاں جا پہنچے اور رومال میں بندھے ہوئے پتے بھیڑیوں کے منہ پر گدھی کو چھڑانے کے لیے مارنے لگے۔ چند کسان کچھ فاصلے پر ہل چلا رہے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو چلا کر آپ کو روکا کہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے بھیڑیے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بیٹا یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن آپ نے وہاں سے جانا مناسب نہ سمجھا۔ جیسے ہی آپ کی نظر ان بھیڑیوں کے گروہ سے ٹکرائی، وہ بھاگ کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔ اس اثنا میں بھیڑیے گدھی کو معمولی زخمی کر کے چلے گئے تھے۔ کسانوں نے آپ کو کہا کہ جب درندہ شکار پر ہو تو اس کے اور اس کے شکار میں مداخلت کرنے کی کبھی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے وہ انسان پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتا۔ اور پھر آپ تو ابھی بالکل بچے ہیں۔ آپ نے کہا، مجھ سے گدھی کے بچے کی حالت نہیں دیکھی گئی، جو ماں کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بے قراری سے اس کے ارد گرد ہی بھاگتا رہا۔ اس کے بعد آپ گدھی اور اس کے بچے کو ہانک کر بحفاظت گاؤں میں لے گئے۔ اگلے روز جمعہ تھا اور مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ کے دوران اپنے کم عمر شاگرد کی خدا ترسی، رحم، ایثار اور انتہائی اعلیٰ جرأت کا تذکرہ کیا، جو کافی عرصہ تک زبان
قربان زدہ رہا۔ میرے منیر نامی کتاب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ حضرت کے طبع مبارک پر ابتدا ہی سے عشق الہی کا رنگ غالب تھا۔ سما آگ پر تیل کا کام کرتا تھا۔ آپ خود بھی نہایت خوش آواز تھے اور خوش آوازی سے اثر پذیر بھی بے حد ہوتے تھے۔ آپ کی عام گفتگو بھی اس قدر شیریں اور درد انگیز ہوا کرتی تھی کہ سننے والے کے دلوں میں کیفیت کے طوفان امڈ آتے تھے۔ ان ایام میں آپ اکثر جنگل اور ویرانوں کو نکل جاتے اور بآواز بلند عشقیہ اور درد انگیز اشعار پڑھا کرتے تھے جو توحید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرپور ہوتے۔ آپ کے ہمدرد طلباء اور گاؤں کے باقی لوگ بھی بالخصوص انگا کے نمبردار میاں علی اکبر آپ کی لا علمی میں ایسے موقع سے ضرور فائدہ اٹھاتے اور ہمیشہ چھپ کر آپ کا کلام سنتے رہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔